السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ۔ آج پروگرام بڑی لیٹ شروع ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے نالائق ترین ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ، اور الحمدللہ ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بحیثیت جرنلسٹ ہمیں اپنے معاشرے کے تمام پہلوؤں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اور جب اس کے اوپر ہم کوئی ایشو کریں یا اس کے اوپر تحقیق کریں یا اس کے اوپر کوئی پروگرام کریں تو لوگ کہتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ مثلا مذہب کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ قرآن، حدیث اور روایت، ان تینوں میں فرق ہے۔ مثلا قرآن یہ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ مہر ہے، اور یہی حقیقت ہے، اور یہی صحیح ہے۔ پھر حدیث ہے، حدیث پاک میں جو بھی حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ان کے ارشادات ہیں، جو بھی انہوں نے کہا، وہ ہمارے لیے یقین کامل ہو گئے۔ جو ان کی تحقیق شدہ احادیث ہیں ان پہ ہمیں کوئی دو رائے نہیں، بالکل وہ صحیح، الحمدللہ ہمارے لیے حکم ہو گیا۔ اب روایات ہیں، روایت مثلا یہ ہے کہ میں ایک آپ کو چیلنج کر کے ایک بات بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام نہیں آئے، حابیل اور قابیل، یہ نام نہیں آئے، لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں عام فہم میں ہم کہتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل تھا ایک قابیل تھا، قابیل نے حابیل کو مارا، پھر ایک کوا آیا، اس نے اس کو دفنایا، یہ پوری ایک کہانی ہم سناتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور چیزیں ہیں، یعنی کہ جو ہم مثلا ڈیوڈ اینڈ گولیت کی سٹوری ہے، اب وہ کیونکہ بیبلیکل سٹوری ہے، بائبل سے ہم اس کو لے رہے ہیں، ہم اس کو ایک روایت کے طور پہ ڈیل کریں گے، ہم اس کو قرآنی احکامات کے طور پہ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم کیونکہ اجتہاد کر نہیں رہے ہیں، قرآن مجید ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے بالکل ڈھانپ کے ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کو کبھی کھولتے نہیں ہیں، نہ اس کے اندر ہم تحقیق کرنے کی جستجو کرتے ہیں، اور اگر کوئی تحقیق کر رہا ہو تو اس کے اوپر ہم فتوے لگا دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو خدا نخواستہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ تم نے اس کتاب اللہ کو کھولنا ہے اور اس میں سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں آج جو مسائل ہیں 500 سال کے بعد بالکل مختلف نوعیت کے مسائل ہوں، تو 500 سال کے بعد بھی جب کوئی قرآن پاک کو کھولے گا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی فرمائیں گے۔ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی موت ٹالتے رہیں، لیکن جیسے حضرت علی نے فرمایا کہ ہم موت کو نہیں، ہم اپنی جہنم کو ٹال سکتے ہیں، تو ہم جہنم کو ٹالنے کی فکر نہیں کرتے، ہم موت کو ٹالنے کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ہم کسی طرح بچ جائیں، عمر لمبی ہوتی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کے اوپر یا اس کی بیوہ کے اوپر تمام تر ذمہ داری آ جاتی ہے ان دونوں کی اولاد کو پالنے کے لیے۔ لیکن اب اس بیوہ کو حصہ کیا مل رہا ہے، یعنی لٹرلی مٹیریل حصہ اس کو کیا مل رہا ہے، جائیداد کے اندر، مال و دولت کے اندر، موویبل پراپرٹی کے اندر، اموویبل پراپرٹی کے اندر، اور اس کو وراثت میں کیا ملتا ہے۔ یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ کیا یہ ہماری انٹرپریٹیشن صحیح ہے کہ عورتوں کا حصہ آدھا ہے، مردوں کا حصہ دوگنا ہے؟ سورۃ النساء کوٹ کریں گے، جو بھی آئیں گے یہاں پہ بالکل صحیح، جیسے میں نے کہا قرآن مجید کی ہر چیز جو ہے ہمارے لیے حکم ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ ہم جستجو کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہے ہیں اور ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس میں میرے ساتھ آج جوائن کر رہے ہیں کراچی سے ہمارے عزیز دوست مذہبی اسکالر ہیں محمد ایوب صاحب، اور مجھے چند لمحوں میں جوائن کریں گے، اگر ہمارا ٹیکنیکل پرابلمز نہ ہوئے تو لاہور سے علامہ ابتسام علیہ ظہیر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایوب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آ رہی ہے؟ اچھا، ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ مجھے بالکل بریفلی، کیونکہ آج ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور ہم کیونکہ اتنی لیٹ شروع ہوئے ہیں، میں جب بھی باہر جاتا ہوں یا لوگوں سے بات کرتا ہوں یا نان مسلم سے بات کرتا ہوں نا، تو بڑا میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی آپ لوگ مسلمان ہیں، بیوہ کو آپ لوگوں کے رائٹس نہیں ہیں، بیٹیوں کے آپ کے رائٹس نہیں ہیں، آدھے آدھے آپ حصے کر دیتے ہیں، ایکویلٹی نہیں ہے۔
تو پہلے تو آج مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں اسلام میں بیوہ کے حقوق کیا ہیں؟ میں وراثت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی ہاں، بہت بہت شکریہ لقمان صاحب، آپ نے بہت زبردست ٹاپک جو ہے اٹھایا ہے، اور یہ پورے قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں، خاص طور سے بیوہ عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قانون نازل کیا ہے، اور ان کے لیے قرآن مجید میں سورہ نساء جو کہ 4 نمبر سورت ہے، اس سورت کے اندر بڑا ایکسٹینسیولی ذکر کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سورت کے اندر نساء ورڈ 20 ٹائمز آیا ہے، اور پورے قرآن مجید میں 58 ٹائمز نساء ورڈ آیا ہے. اور اس نساء کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے الفاظ میں بیان کیا ہے پورے قرآن مجید میں، یا بیوی کے اس میں بیان کیا ہے. یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جو میں بات کہنے والا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جب میرے فادر کی ڈیتھ کو 12.5 یعنی 1/8 ملا حصہ، اور ہم سب کو باقی تمام پیسے ہم بہن بھائیوں کو بٹ گئے، اور میری مدر جو تھیں وہ یتیم ہو گئیں اور ان کے پاس کوئی اتنا خاص پیسہ نہیں تھا. اسی طرح سے پورے معاشرے کے اندر جب بھی لوگ یعنی انسان ڈیتھ ہوتی ہے، یعنی جب میری ڈیتھ ہوگی تو میری بیوی کو معاشرے کے حساب سے 1/8 یعنی 12.5% ملے گا. اور اگر فرض کیا میری بیٹی ایک ہے تو اس کو 50% ملے گا، اور اگر ایک میری مدر بھی زندہ ہے تو اس کو 16.66% ملے گا. اب بتائیے کہ 16.66 جی not 15 16.66 16.66 16.66 1/6 16.66. اب میں میں یہ ایوب بات صاحب میں ایک منٹ آپ کو میں روک لوں، کیونکہ مجھے یہاں پہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر نے بھی جوائن کر لیا. علامہ صاحب السلام علیکم. آپ اگر ایوب صاحب کی گفتگو سن لیں گے تو ہم آپ پہ بھی آتے ہیں اس کے بعد. جی ایوب صاحب. جی ہاں، جب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو میری مدر ایوب کو، صاحب میں سوری ذرا جلدی آگے آنا میں چاہ رہا بہت فاسٹ جا ہوں. رہا مجھے ہوں. صرف یہ بتائیں کہ اب میں کیا یہ فاسٹ صحیح ہے پلیز کہ مجھے ایک منٹ جی مجھے یہ بتائیں کہ مرنے والے کی ایک بیوی، ایک بیٹی اور ایک ماں ہو تو بیٹی کا حصہ 50%، جی بیوہ کا حصہ 12.5%، جی ماں کا حصہ 16.66%، جی اور باقی تمام حصہ جی ہاں حکومت جی ہاں وقت کا. جی ہاں، یہ جو قانون ہے یہ رائج ہے اس ٹائم. اور جبکہ قرآن مجید میں جب میں غور کر رہا تھا سورہ نساء 4 آیت نمبر 11 کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے اس کے اندر لفظ نساء استعمال کیا ہے، جبکہ ہمارے اسکالرز اس کو لفظ نساء کو بیٹیاں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اب اگر دیکھیں یہ آیت نمبر 11 جو ہے یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہی ہے نا؟ جی ہاں، سورہ نساء 4 آیت نمبر 11 یوصیکم اللہ فی اولادکم، نساء فوق الاسنان. وہ وصیت کرتا ہے اللہ تمہاری اولاد میں، للذکر مثل حظ الانثیین فإن یعنی کننا اگر نساء. کسی شخص کی 1 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں چھوڑی ہیں تو وہ لڑکیاں اس شخص کی وراثت میں 2/3 کی حصے دار ہیں. میری بات ذرا مجھے بات پوری کرنے دیں ذرا جی. لقمان صاحب. بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کیونکہ جی. اس آیت کے اندر ورڈ نساء استعمال ہوا ہے، اور نساء کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. 4 ڈیفرنٹ ٹرانسلیشن میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں، جس میں عبداللہ یوسف علی کا ٹرانسلیشن ہے، دنیا میں ریکگنائز ٹرانسلیشن ہے، مارمر ڈیوک پکتھول کا ٹرانسلیشن ہے، شاکر علی کا ٹرانسلیشن ہے، اور جالندری صاحب کا ٹرانسلیشن ہے. نساء جو ورڈ ہے جب اس کو آپ بیٹی ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو بیٹی کو 50% مل جائے گا، اور جب نساء ورڈ کو آپ بیوی ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو بیوی کو 50% مل جائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹرانسلیشن کریکٹ ہوگا، اگر آپ بیٹی رکھ دیں گے تو کبھی بھی ایکویشن میتھمیٹکس کی آپ کی برابر نہیں ہوگی، 0 نہیں بنے گی. اور جب آپ بیوی رکھ دیں گے تو میتھمیٹکس 0 ہو جائے گی، یعنی 0 ایکویشن ہو جائے گی. میرے سائنس میں میتھمیٹکس میں 97% مارکس تھے، اس لیے میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر یہ ساری آیتیں جو سورہ نساء 11 اور 12 اور 176 کو میں نے سب کو ٹرانسلیٹ بھی کیا، اور اس کے بعد اس کی میتھمیٹیکل ایکویشن کو برابر کی ہے. اور انٹرنیٹ کے اوپر کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ نان مسلم جو ہیں ہمارے خلاف یہ بات کر رہے ہیں کہ ان سے ڈسٹریبیوشن بھی برابر نہیں ہو رہی ہے، اور لا جو ہے انہوں نے جو قرآن مجید میں لکھا ہے اس کی رانگ انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہماری ایکویشن کبھی اوور ڈرافٹ ہو جاتی ہے، کبھی انڈر ڈرافٹ ہو جاتی ہے. یعنی کبھی حکومت کو پیسے دینے پڑ جاتے ہیں، کبھی حکومت سے آتا ہوں. پیسے میں ذرا علامہ صاحب سے بھی ایک سوال پوچھوں، پھر آپ دونوں کو میں ایک لیول پہ لے کے آؤں گا، پوچھوں گا ایک ہی سوال پوچھوں گا. علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، ایک شخص کی 2 بیویاں اور 2 بیٹیاں اور 1 ماں ہے،
اب سننے میں یہ آیا کہ اس کے شوہر کی موت کے بعد دونوں بیویوں کو 6.25% حصہ ملے گا، یعنی دونوں کو 6.25% ملے گا، لیکن دونوں بیٹیوں کو 66.66% حصہ ملے گا، 66.66%، اور یعنی ماں کو 16.66% ملے گا۔ جی اچھا، بقایا سارا جو ہے وہ حکومت وقت کو ملے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو والدین کو حصہ جاتا ہے اور جو بیویوں میں حصہ جاتا ہے اس کو پہلے کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے، بعد میں بچے ہوئے حصے کو اولاد میں جو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ جو کلالہ کے احکامات ہے، جو بے اولاد بندے کے احکامات ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح کی گئی ہے کہ جو باقی مندہ حصہ کے بہن بھائیوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، جن میں سے بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں 2 حصہ ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بیٹی چھوڑ کے فوت ہوتا ہے تو اس کی باقی ماندہ جائیداد کا جو نصف حصہ ہے جو بچنا ہے یعنی والدین کا اور بیویوں کا نکالنے کے بعد وہ اس کے بہن بھائیوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ ریاست اس کی ملکیت نہیں بن سکتی، ریاست کی ملکیت کو حصہ نہیں بن سکتا، ریاست نہیں حقدار اس کی، بالکل حقدار نہیں، اس کی ریاست کو حق نہیں پہنچتا اس کے اوپر قبضہ کرے۔ یہ بہن بھائیوں کا حصہ ہے، کیونکہ کلالہ کے مسائل کے اندر بہن بھائیوں کو جو بے اولاد بندہ لا ولد فوت ہوتا ہے اس کی وراثت جو ہے بہن بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک بیٹی کا ایسا نصف بنتا ہے یا 2 بیٹیوں کا 66% بنتا ہے تو باقی جو 33% حصہ ہے وہ بہن بھائیوں کے مابین تقسیم ہوگا، نہ کہ ریاست کو دیا جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں علامہ صاحب کہ جیسے سورۃ النساء ہے، قرآن مجید میں لفظ نساء لکھا ہے، اب نساء کے معنی یہاں پہ بیٹی سے ہوں گے، بیوی سے ہوں گے، ماں سے ہوں گے؟ اچھا اب میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ آیتوں کی تفصیل پہ غور کریں جی تو یہاں پہ جو نساء کا ذکر ہے بطور بیٹی اس لیے کیا گیا ہے کہ جو بیوی اور شوہر سے متعلق ہے تو وہ اس سے اگلا پورشن ہے، یعنی اس سے اگلے پورشن کے اندر بیوی اور شوہر کا جو معاملہ ڈسکس کیا گیا اس سے اگلی آیت کے اندر۔ تو جب آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں بیوی اور شوہر کا چونکہ الگ سے ڈسکس کیا گیا حصہ، تو اس کا مطلب ہے یہاں بالکل بیٹیوں کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر اگلی آیت وہاں پہ بیویوں کی نہ ہوتی یا شوہر کی نہ ہوتی تو پھر تو اس بات کے امکانات ہو سکتے تھے کہ یہاں بیویاں ڈسکس نہیں کی جا رہی، لیکن کیونکہ انڈیپینڈنٹلی ایک الگ آیت موجود ہے جس کے اندر شوہر کے حصے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، 1/8 بیوی کے حصے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصے کا ذکر بیوی کا کیا گیا ہے، اور شوہر کے نصف حصے کا ذکر کیا گیا اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ تو میں سمجھتا کیونکہ ایک ڈیپینڈنٹ آیت موجود ہے، اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ آیت جو ہے اس میں یہاں نساء سے مراد بیوی ہے بیٹی ہے، یہ جو ہے نا غلط انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ وہاں پہ دوجہ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کو جو ہے نا بالکل کلیئر کر دیا نا الگ سے ڈسکرائب کر دیا گیا۔ کیوں ایوب صاحب؟ جی میں ابتسام صاحب کے جواب دے دیتا ہوں۔ سورہ جو نساء کی 12 نمبر آیت ہے، اگر اس آیت کو ابتسام صاحب خود ٹرانسلیٹ کریں بغیر کسی چشمے کے میں کر اور دیتا ہوں، بھول جائیں، سنیں میں ایک کر سیکنڈ دیتا ہوں۔ ایک سیکنڈ یہ جو آیت نمبر 12 ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اگر مجھے 2 بہنیں ہیں تو وہ 2/3 کی حصے دار ہیں، نہیں اور صاحب، اگر بہنیں اور مجھے بھائی بات دونوں کرنے ہیں دیں۔ تو میل کا فیمیل برادرز کے مقابلے میں دگنا حصہ ہے۔ سر مجھے بات کرنی چاہیے پلیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابتسام الہی ظہیر صاحب عربی اور ماشاءاللہ سب جانتے ہیں اور یہ حافظ قرآن بھی ہیں، اگر یہ اس آیت کو عربی سے ٹرانسلیٹ کریں تو ان کو یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ وہ والی جو اس آیت میں بیویوں کا ذکر ہے وہ وڈو کا ہے۔ وڈو اگر میں کسی وڈو سے شادی کر لوں اس کا حصہ وہاں 1/8 ہے، اور جو یہ سورہ نساء کی 11 نمبر آیت ہے تو پوری امت میں کسی نے نہیں کی ہے، تو پہلی مرتبہ آپ سننے آپ کی بات سننے میں آپ عربی سے ٹرانسلیٹ کیجئے، آپ عربی سے ٹرانسلیٹ کیجئے۔ ہاں بتائیں، عربی سے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، عربی میں بالکل یہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ان لم یکن ولد، چھوڑ مرے تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کی اولاد، ان کی اولاد، تمہاری اولاد نہیں ہے یہ، اگر ان کو اولاد ہے، تمہاری اولاد نہیں، ان کی اولاد۔ ایک سیکنڈ علامہ صاحب، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولاد، ان تمہاری کی اولاد نہیں، تمہاری اولاد نہیں لکھا ہے یہاں، ان کی اولاد کا مطلب ان کی اولاد، ان کی اولاد۔ ٹھیک ہے، ہاں ان کی اولاد کن کی؟ تو مرد اور عورتوں کی اولاد، امیروں کا ذکر ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ عورتوں کی اولاد اور نیچے عورتوں کا مال، یہ تمہارا مال نہیں ہے نہ تمہاری اولاد ہے۔ ہماری بات ہی نہیں ہے، اس میں عربی میں اولاد اور مرد کی اولاد میں کوئی الگ سے فرق موجود نہیں۔ بہت بڑا فرق ہے، ان کی اولاد الگ ہے اور ہماری جو جب آپ کسی وڈو عورت سے شادی کرتے ہیں ان کی یہ بتائیں آپ پہلے میں بتا رہا ہوں سنیں، اس سورہ نساء 4 آیت نمبر 12 میں لکھا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
अज़वाजुकुम, और तुम्हारे लिए आधा जो तुम्हारा तर्का छोड़ दे तुम्हारी अज़वाज, इन लम यकुन लहुन्ना वलद, अगर उनकी औलाद नहीं है, ये बात हो रही है उनकी औलाद। फ़इन काना, सुन ले, वेट प्लीज, फ़इन काना लहुन्ना वलद, बस अगर उनकी है औलाद, फलकुम रुबु, तुम्हारा चौथाई। अब बताइए मेरा चौथाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये माल भी मेरा नहीं है। सुन ले, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। मिम्मा तरकना मिन बादी वसियति यूसीना बिहा औदैन वलहुन्ना रुबु, और उनके लिए है 1/4 मिम्मा तरक, तुम जो तुम छोड़ते हो, इन लम यकुन लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद है। अगर तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे, अरे तुम्हारी औलाद, मेरे भाई सुन तो ले, मेरे भाई सुन लीजिए, इधर लिखा है तुम्हारी औलाद और ऊपर लिखा है उनकी औलाद, ये दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जब मैं, ये कब सिचुएशन बनेगी, जब मैं किसी बेवा से शादी करूंगा तो उसकी औलाद होगी। अगर तुम्हारी बीवियों की औलाद नहीं है तो इससे कहाँ साबित हो रहा है तुम्हारी औलाद ना होने? उनकी औलाद, अगर तुम्हारी औलाद नहीं, उनका माल उनकी औलाद। और सुने जरा, बीवियों की औलाद नहीं, अच्छा एक मिनट ठहरे, मैं अभी इसको हल कर लेता हूँ। अल्लामा साहब, अल्लामा इब्तिसाम अलैहि साहब, मुझे ये बताएं कि एक शख्स की 2 बीवियां और क्या कहते हैं 2 बेटियां हैं, उनमें से एक जो है वो बेवा औरत है जी, जो पहले बेवा थी और उसने अब उससे शादी कर ली। अब उसके मरने के बाद क्या दोनों बीवियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा? यानी उस बेवा, उसकी बीवी जो पहले की बेवा थी और बाद में उसकी मनकूहा हुई, वो भी, और जो कंवारी लड़की जिससे उसने शादी की थी, दोनों का हिस्सा एक होगा? नहीं, ये देखा जाएगा दोनों की औलाद पैदा हुई है कि नहीं जी, ये तो देखा जाएगा दोनों की औलाद पैदा हुई। अगर फर्ज करें नहीं है दोनों की औलाद, फिर क्या होगा? तो फिर दोनों का बराबर है। और अगर औलाद है, अयूब साहब बराबर है। नहीं, बिल्कुल सुने, अब सुने, अगर आप दोनों बेवा का के हिस्सा साथ बराबर शादी नहीं है, आप करते कह रही हैं? बाप सुने, बेवा के नहीं, दोनों का हिस्सा बराबर नहीं है। सूरह निसा की 12 नंबर आयत में अल्लाह ताला बता रहा है कि उनकी अगर औलाद है, और 11 नंबर के आयत में अल्लाह ताला, इतराज कर लेंगे। सुन ले, अब सुने, मैं ये कह रहा हूं कि 12 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला उनकी औलाद और उनके माल की बात कर रहा है। और मुझे देखें, अगर उनकी औलाद, सुने, अब मेरी बात पूरी सुन लें, उनकी अगर औलाद है तो 1/4 मेरा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये उनका माल है, उनकी औलाद है। और अगर जब मेरी औलाद थी तो पहली 11 नंबर आयत में लिखा हुआ है उनको नहीं मिलेगी परसेंटेज, उनको आखिर में रिमेनिंग अमाउंट मिलेगी, जो मैं पहले बीवी को दूंगा, फिर मेरे माँ बाप को मिलेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो मिलेगी मेरी औलाद को रिमेनिंग। वरना इक्वेशन बराबर नहीं होगी, कभी 125 हो जाएगी, कभी 108 हो जाएगी, कभी भी इक्वेशन 0 नहीं हो सकती। देखिए, इस आयतों की ब्यूटी ये है कि इख्तिलाफ आ जाएगा ट्रांसलेशन में। अगर मैं आपको सारी इक्वेशन बराबर करके दे सकता हूँ, माशाल्लाह। जी, एक मिनट अयूब भाई, आप जरा बात सुन लें जी। अब मेरा इक्वेशन की बात बुनियादी तौर पे यह है, बीवी का हिस्सा और वालिदैन का हिस्सा पहले डिडक्ट होता है, जो बाकी मानता है वो बच्चों का तकसीम होता है। इक्वेशन बैलेंस होगी। नहीं, बैलेंस सुने, बैलेंस कैसे, बात सुने, बैलेंस कैसे होगी? अगर मैं आपको कहूं कि 2 बीवियां हैं, जिनकी 2 बीवियां और 2 बेटियां मेरी हैं, 66% बेटियों को गया, बीवियों को गया 1/8 में से 6.25 और मेरी मदर भी है 16.66 की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप दोनों हजरात, अयूब भाई आपसे और इब्तिसाम भाई दोनों से मेरा एक ही सवाल है। पहले इब्तिसाम भाई से कि असल में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि जब भी कुरान मजीद में बेटी या बेटियां लफ्ज आया तो उसमें बिन्त और बिनात के अलावा क्या कभी बेटियों के लिए निसा का लफ्ज आया है अल्लामा साहब? हाँ, इन आयात में आया है। पूरे कुरान मजीद में लफ्ज निसा नहीं आया बेटियों के साथ। किस आयत में आया अल्लामा साहब? 58 टाइम्स वर्ड निसा कुरान में आया और एक जगह पे भी बेटी के साथ नहीं आया। पूरे कुरान मजीद में 58 टाइम निसा का वर्ड है, एक जगह पे भी बेटी के लिए नहीं आया। बेटी के लिए निसा वर्ड जनरल औरतों के लिए आया है। सुन लें, वो नहीं कह, वो तो खुद कह रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा। मैं तो कुरान मजीद की बीवी के मानों में भी जरूरी नहीं आया। वो तो औरत, निसा का मतलब औरत होता है, बीवी भी नहीं होता उसका मतलब।
جناب میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ نساء جو ہے یہ سورہ بنات نہیں ہے، اس کے اندر نساء کا ورڈ آیا 20 ٹائم. سن لیں. یہ بتائیں بیٹی عورت کو بیگ نہیں ہے، پھر بتا دیں. ارے بھائی ہر عورت کسی کی بیٹی ہے، لیکن جب بیوی ہو جائے گی تو اس کو اللہ تعالیٰ. میں چاہ رہا ہوں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ عورت جو ہوتی ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے. اس میں کون سی بحث کی بات ہے؟ اس میں بحث اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر سورہ نساء 4 آیت نمبر 11 جو ہے قرآن نے عورتوں یا دوجہ کا عورت کا لفظ جو ہے بطور بیوی بھی استعمال اس طرح نہیں ہوا. سورہ نساء دیکھیں سب سے بیوی کو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سورہ نساء 4 ابھی میں ایک سیکنڈ سر پلیز ایک سیکنڈ. سورہ نساء 4 آیت نمبر 11 جو ہے اس کے اندر دیکھیں گنتی اللہ تعالیٰ نے کیسے شروع کی ہے کہ اگر تمہاری ہو 2 نساء 3 2 یا 2 سے زیادہ نساء ہوں تو ان کے لیے 2/3 یعنی 66.6. اور اگر تمہاری ہو ایک سن لیں بات ختم ہونے دیں یار بات ختم ہونے دیں نا پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آیت کہہ رہی ہے، آیت کے اندر سورہ نساء کی 11 نمبر آیت میں آیت شروع ہو رہی ہے کہ اگر فوکس نتین اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں فلہن ثلث ما ترک وان کانت واحدہ، اور اگر وہ واحد تو ان کے لیے نصف. سنیں یہ گنتی کس کے لیے پورے قرآن مجید میں آئی ہے؟ سورہ نساء 4 سن لیں مجھے بات پوری کرنے دیں پلیز، مجھے بات کرنے دیں، پوری تو کرنے دیں، سورہ کی بات پوری ہونے دیں، پوری کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سٹارٹ کی کہ پہلے بات کی ہے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 66.6 اور اگر ایک ہو تو نصف. یہ گنتی کس لیے آئی ہے؟ سورہ نساء 4 آیت نمبر 3 میں بیویوں کے ساتھ لکھا ہے. تو ایک منٹ اس سے پہلے کہ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں، ایوب صاحب آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آیا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو ذرا سمجھ آ جائے کہ آپ کا موقف کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی مرد اور عورت کا حصہ جو ہے وہ برابر ہے جائیداد کے اندر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میں مروں گا تو میری بیوی کو 50% جائے گا اور میرے اولاد کو جو بچے گا اس کا ریشو کے حساب سے 1:2 ریشو کے حساب سے میل اور فیمیل میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور میری مدر کو 1/16 جائے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں. اب یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کی بنیاد پہ 11 اب علامہ صاحب کی بات سن لیتے ہیں جی. انہوں نے کنٹیکسٹ کو نکال دیا. آپ ذرا سنیں بات جی. قرآن میں یہاں پہ جناب 3 طرح کے شعبہ ذکر کیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے اولاد کو ڈسکس کیا ہے اور اسی آیت میں اللہ نے والدین کا واضح طور پہ باپ اور ماں کا ذکر کیا ہے اور اس کے آگے زوجہ اور بیوی کا ذکر الگ سے کیا ہے. جو پہلی آیت ہے وہ یہاں شروع ہوتی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولادوں کے بعد وصیت کرتا ہے کہ مردوں کو حصہ ملے گا 2 عورتوں کے برابر. کیا کرتا ہے؟ سوری مجھے ایسا بولیں گے مجھے تاکہ مجھے سمجھ بھی آتی رہے. مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں. اوکے. للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کو حصہ ملے گا 2 عورتوں کے برابر. ٹھیک ہے. فإن کن نساء فوق اثنتین اور پھر اگر ہوں عورتیں 2 سے زائد فلہن ثلث ما ترک تو ان کو 2/3 ملے گا. وإن کانت واحدۃ فلہا النصف اور اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو دونوں 1/6 حصہ ملے گا. ان کان لہ ولد اگر اس کا بیٹا ہے اس کی اولاد ہے فإن لم یکن لہ ولد ووارثہ ابواہ فلأمہ الثلث اور پھر اگر اس کی اولاد نہیں اور وارث ہے اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کو 1/3. اب آپ یہ بتائیں آیت کا اپنا سیاق و سباق کا کنٹیکسٹ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اولاد کی بات کر رہا ہے پھر والدین کی اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ازواج کی بات کر رہا ہے. مجھے موقع دیجیے ذرا ابتسام صاحب. یہ انڈیپینڈنٹلی کہا اب ذرا مجھے ایوب صاحب پہ آنے دیں. جی ایوب صاحب. اب ابتسام صاحب مجھے موقع دیں. دیکھیں پلیز آپ میرے غور سے سن لیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نالج بھی دی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں. سنیں ایک سیکنڈ پلیز. سورہ نساء 4 آیت نمبر 3 میں پڑھتا ہوں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. نساء ورڈ آیا ادھر. اللہ کرے اگر تمہیں خوف ہے کہ تم یتیم عورتوں سے انصاف نہیں کر سکو گے فَانكِحُوا بس نکاح کر لو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ جو طیب ہے تمہارے لیے نساء میں سے. مثنى 2 وثلاثہ 3 ورباع 4. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَةٌ بس ایک. یہ گنتی جو پورے قرآن مجید میں بیٹیوں کے ساتھ کہیں نہیں آئی کہ 2 3 4. سنیں پلیز رک جائیں. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. اس سورہ نساء کی 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ عورت
کو ڈیفائن کیا ہے، یہ جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کو 2 3 4 اور اگر چاہو تو ایک بھی اگر تم عدل نہیں کر سکتے. اسی کو 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر وہ ہو نساء فوق اثنتین 2 یا 2 سے زیادہ فَلَهُنَّ ثُلُثًا، ان کے لیے 2/3 66.66 ما ترکہ جو چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، پس اگر وہ واحد ہے فَلَهُ نِصْف، فَلَهَا نِصْف، اس کے لیے نصف. مجھے ایوب صاحب ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، ویری کوئکلی مجھے ایک بات سمجھائیں. یہ آیت نمبر 12 جو ہے سورۃ النساء کی، جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں اور آپ کی مجھے باتوں سے لگ رہا ہے کہاں پہ بیوہ عورت سپیسیفائی؟ جی میں وہی تو بات سمجھا رہا تھا. سنیں، جب 11 نمبر آیت میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2 3 4 اگر ہو نساء اور ایک. اچھا، اور جب 12 نمبر آیت میں جاتے ہیں تو آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں، وہ میں بار بار ریز کر رہا تھا، اس میں لکھا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا جو چھوڑا تمہاری ازواج نے، بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے ان کی کوئی اولاد. یہاں پہ لکم نہیں لکھا، تمہاری اولاد نہیں لکھا، ان کی اولاد نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کی کوئی اولاد ہے فَلَكُمْ رُبُعُ، اس کے تمہارے لیے 1/4 25% مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بہا أو دین. یہ بات میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر کیونکہ ان کی اولاد اور ان کے مال کی ذکر ہو رہا ہے اور اوپر والی آیت میں تمہارے مال کا ذکر ہو رہا ہے جو بندہ مر رہا ہے، تو یہ دونوں الگ الگ سچویشن ہیں. مجھے علامہ صاحب مجھے صرف ایک بات کیونکہ میں وقت تھوڑا، مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے. میں بیوہ کون سے کر رہا ہوں، آپ سے میں کر رہا ہوں. کیا یہ سچ ہے نا کہ لونڈی سے اولاد اگر ہو تو اس کو وراثت میں حصہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اوکے، اور یہ وہ لونڈی ہے جس سے نکاح نہیں میرا ہوا ہوا؟ بالکل. یعنی بغیر نکاح کے بھی جو میری غلام ہے اس سے اگر میری اولاد ہوتی ہے تو اس کو وراثت میں حصہ ملنا ہے، وہ کتنا ملنا ہے؟ بالکل وہ نصاب ہوتا ہے بیویوں کے مقابلے. یعنی اچھا، اگر اس کا مطلب ہے کہ نکاح میں کروں تو اس سے جو اولاد ہوتی ہے اس کا، اور بغیر نکاح کے اگر میری کوئی اولاد ہوتی ہے اس کا، دونوں کا حصہ برابر ہے؟ آپ کے کہنے کا برابر، بالکل برابر. ایوب صاحب جی، تو میں نے تو 2 چیزیں بڑی واضح بتائی ہیں کہ 11 نمبر آیت میں جو نساء لفظ ہے، اگر میں جی علامہ صاحب بتائیں. جی انہوں نے قرآن مجید کی آیت نمبر 11 کی تشریح کرنا شروع کی ہے، تو یہ اس میں سے وہ فرق آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے. آپ یہ بتائیں پورے قرآن میں جہاں انہوں نے ترجمہ دیا کوئی وقت ہے درمیان وقت سے لازم، کوئی سونے کا سمبل ہے، کوئی جین کا سمبل ہے. اگر آیت کنٹینیو ہے جین کے سمبل کے ساتھ، تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کر رہا ہے. جب اللہ اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا ڈبل، اور پھر وہیں اللہ ذکر کرتا ہے کہ عورت جو ہے اگر 2 سے زائد ہو تو ان کا 2 سے آئی ہے اور اگر 1 ہو تو نصف ہے. مجھے درمیان وقفہ ڈال کے انہوں نے ایک نیا نقطہ انٹروڈیوس کروایا ہے. انہوں نے یہ کون سے وقفے کے تحت کروایا یا کون سے انہوں نے ریفرنس کو اندر انڈیوس؟ ایکچولی مجھے جو کنفیوژن ہو رہی ہے نا علامہ صاحب، مجھے جو کنفیوژن ہو رہی ہے، بار بار ایک لفظ استعمال ہوا ہے ازواجکم، ازواجکم جو آپ دونوں کر رہے ہیں، اور کم جتنی عربی مجھے سمجھ میں آتی ہے کم جو ہے پلورل کے سیغے میں آ رہا ہے. مجھے ذرا ایک ایک کر کے بتا دیں کہ یہ پلورل کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں کہ ایک بیوہ ہے اس کا حصہ کیا ہے اور اس کے آگے اولادوں کا حصہ کیا ہے، ماں باپ کا کیا ہے. اس بیوہ کو ایکچولی جس نے اپنی ساری زندگی اپنے میاں کے لیے وقف کر دی، جس نے اس کے لیے عزت کا مقام بنی رہی، جس نے اس کے برداشت کیا اس کو ہر لحاظ سے، جس نے اس کو اولادیں دی، اس کا حصہ دوسروں سے کم ہے، یہ مجھے بتا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں 12.5%. نہیں میں پوچھ رہا ہوں کس طرح کام ہے کتنے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے فیصد آ رہا ہے. میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو بتایا تھا، ایک سیکنڈ، 6.25% ہوا نا. یہ ڈویژن انہوں نے کیا بیوہ کا حصہ دوسری عورت سے کم کرنے والی. ہم تو یہ بات کر ہی نہیں، ہم تو یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیوہ کا حصہ اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ زیادہ دے رہا ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اور اگر اس کی اولاد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حصہ کم دے رہا ہے کیونکہ اولاد کو بھی مل رہا ہے. یہ مطلب یہ انڈرسٹوڈ، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ نہ آنے والی ہے. علامہ اختصار محمد ایوب صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور اس پہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ درکار ہے، اور مقصد جو ہے خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کو دکھانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم سچائی کی جستجو کریں، اور یہی ہمارا بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر روز ہم ڈھونڈیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے اور کیا احکامات ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ بغیر سمجھے، بغیر پڑھے اور بغیر یعنی اس کو سمجھ آنے کے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے.
قرآن مجید پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور جو قرآن پاک کے احکامات ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں باللسان و بالقلب ان پہ اس طرح سے نافذ کیا جائے، تبھی آپ صحیح قاری ہوں گے قرآن مجید کے۔ اب اجتہاد از دا نیڈ آف دا ڈے۔ ہم اجتہاد کرتے نہیں ہیں مذہب میں، اور ہم ایک دوسرے کو قتل و غارت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ صحیح اور یہ غلط۔ دیٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ رائٹ۔ اس ڈبیٹ کو آگے لے کے چلیں گے اگلے چند دنوں میں، کیا ہوگا واللہ العالم۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔